کہانی دوسرا موقع موت کا پیغام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک شیر رہتا تھا۔ اس شیر کی ایک مشیر لومڑی بھی تھی جو نہایت چالاک اور ہوشیار تھی۔ وہ شیر کے تمام انتظامی اور اہم معاملات میں اس کی مدد کرتی۔ شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ تھا اس لیے روزانہ جنگل میں گھومتا اور اپنی بادشاہت کا مظاہرہ کرتا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ شیر بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ جو ہی وہ کسی ہرن یا زیبرے کے پیچھے جاتا وہ فوراً بھاگ جاتے اور شیر خالی ہاتھ رہ جاتا۔ ایک دن شیر کا دل ہرن کے گوشت کے لیے للچایا۔ اس نے لومڑی کو بلایا اور کہا، تم برسوں سے میری مشیر ہو، اب تمہیں چاہیے تو کوئی ایسا طریقہ سوچو جس سے میں ہرن کا گوشت کھا سکوں۔ لومڑی نے فوراً اپنا مکرانہ فطرت کا مظاہرہ کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سیدھی ایک خوبصورت ہرن کے پاس گئی اور مٹھاس بھرے لہجے میں بولی، بادشاہ سلامت آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگل کے لیے ایک نیا بادشاہ منتخب کیا جائے۔ ہرن حیران ہوا اور پوچھا، نیا بادشاہ کون ہوگا وہ؟ لومڑی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں کہ اگر ہرن جیسا حسین اور نرم دل جانور بادشاہ بن جائے تو جنگل میں انصاف اور خوشحالی آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا بادشاہ بنایا جائے۔ یہ سن کر ہرن خوش ہو گیا اور لومڑی کے ساتھ چل پڑا۔ جب دونوں شیر کے قریب پہنچے تو جیسے ہی ہرن شیر کے سامنے آیا، بوڑھا شیر اچانک اس پر جھپٹا۔ ہرن جو کہ پھرتیلا تھا فوراً بھاگ نکلا۔ صرف اس کا کان زخمی ہوا۔ شیر نے غصے سے لومڑی کو پھر بیچا۔ ہرن نے غصے کا اظہار کیا تو لومڑی بولی، شیر تمہارے کان میں کچھ راز کی بات کہنا چاہتا تھا، اسی کوشش میں تمہارا کان زخمی ہو گیا۔ ہرن دوبارہ مان گیا اور شیر کے پاس گیا۔ اس بار شیر نے جھپٹ کر اسے مار دیا۔ جب شیر گوشت کھا رہا تھا تو حیرت ہوئی کہ دماغ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا، دماغ کہاں ہے؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو دوبارہ یہاں نہ آتا۔ اور لومڑی نے چالاکی سے ہرن کا دماغ کھا لیا۔ سبق: جلد بازی اور بیوقوفی نقصان دہ ہوتی ہے اور چالاک لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔